فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 12 لاسٹ پارٹ۔ اشمال کی شاہانہ سے بات ہوئی تھی۔ مہابیر ان سب کو معاف کر چکا تھا اور اب وہ بہت سب خوش تھے۔ شاہانہ بار بار اس سے واپس آنے کا پوچھ رہی تھی، جس پر بات گول مول کرتے وہ فون بند کر گئی تھی۔ اشمال کو یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر نہ تو اشمال نے کوئی بات کی تھی، نہ مہابیر کی جانب سے کوئی کال آئی تھی۔ اشمال کے دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کا کہنا مان کر مہابیر کانٹریکٹ سچ میں ہی ختم نہ کرتے۔ اشمال نے اپنے بے کل ہوتے دل کی سنتے ساری انا اور ناراضگی پس پشت ڈالتے مہابیر کو کال ملائی تھی، مگر اشمال کے غصے کی انتہا تب نہیں رہی تھی جب مہابیر نے کئی دفعہ ٹرائی کیے جانے کے بعد بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ کتنا گھمنڈی اور سڑیل شخص ہے یہ، میری کال تک پک نہیں کی، اب بالکل بات نہیں کرنی مجھے اس سے۔ اشمال نم آلود آنکھوں کے ساتھ موبائل وہیں صوفے پر پھینکتی، بیڈ پر آ کر اوندے منہ گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جب کچھ لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی، اشمال اب تک ایسے ہی اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہنا پلیز، میرا موڈ سخت آف ہے، مجھے تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اشمال نم آلود آواز میں بولتی دروازے پہ کھڑے شخص کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کے بجائے دروازہ بند کرتا اشمال کی جانب بڑھا تھا۔ روم میں پھیلتی سحر انگیز خوشبو اور قدموں کی چاپ پر اشمال جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر سامنے کھڑے مہابیر کو دیکھ اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح نہایت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا اس کے مقابلے آن کھڑا ہوا تھا۔ اشمال کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ آپ یہاں؟ اشمال اسے یوں اچانک سامنے دیکھ بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ اس وقت یلو کلر کے ڈریس میں رف سے ہولیے کے ساتھ بالوں کو باندھے، رونے کی وجہ سے گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ مہابیر کیانی کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ ایک بہت ضروری کام رہ گیا تھا، وہی پورا کرنے آیا ہوں۔ مہابیر اس کی دل نشین سراپے کو سر سے پیر تک گھوٹا سائڈ ٹیبل پر رکھی فائل کی جانب اشارہ کر گیا تھا، جسے دیکھ اشمال کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اسے کورٹ کے پیپر ہی لگے تھے، تو اس کا مطلب مہابیر اسے چھوڑنے کا فیصلہ سنانے آیا تھا۔ ویسے بھی اب کانٹریکٹ کی ساری شرائط پوری ہو چکی تھی۔ اشمال نے چہرہ نیچے کرتے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو مہابیر کیانی سے پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ مہابیر اپنی بیوی کی نادانی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان پیپرز کو کیا سمجھ رہی تھی۔ اشمال نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا تھا جب مہابیر اس کی نازک سی کمر میں اپنا بازو پھیلاتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اشمال اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے سے جا ٹک رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں مسز؟ میرا قریب آنا آپ کو پسند نہیں اور میرے دور جانے کا خیال آپ کی حالت غیر کر دیتا ہے۔ مہابیر اس کی جانب سٹ نگاہوں سے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے چہرے پر سجے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ اشمال اسے اس عمل کی توقع نہیں کر پائی تھی۔ مہابیر کی ان والہانہ شدتوں پر گھبراتے اشمال پوری طرح لرز اٹھی تھی، مگر آج اسے روکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آج اس کے پاس آخری چانس تھا اپنے رشتے اور اپنی محبت کو بچانے کا، جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا اس کے لیے۔ آپ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے ہیں؟ اشمال نے اپنے خوف کی اصل وجہ سے پوچھی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چھوڑ دوں آپ کو؟ مہابیر کی محبت باش نگاہیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اسے پزل کر رہی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو کب کا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی، مگر آپ ایک انتہائی گھمنڈی انسان ہیں، آپ کبھی مجھے نہیں سمجھتے۔ اشمال کو ساتھ رکھی فائل کا خوف کھایا جا رہا تھا، جبکہ اس کی اس بات کے جواب پہ مہابیر نے اسے گھورا تھا۔ ایکسکیوز می محترمہ، مہابیر کیانی آج تک جتنا آپ کے آگے جھکا ہے، آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ مہابیر اس کو اپنے قریب تر کرتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اشمال اس کی اس خوبصورت قرار پر کانپ کے رہ گئی تھی۔ تو پھر آپ مجھے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اشمال کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مہابیر اسے ایسے ہی اپنے حصار میں لیے کھڑا سائڈ ٹیبل پر رکھی فائل اٹھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، جو دیکھ اشمال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مہابیر کو دیکھا تھا۔ آپ نے یہ سب؟ مہابیر نے دونوں فیکٹریاں اشمال کے نام کر دی تھیں، کیونکہ میرا کبھی کوئی مقصد رہا ہی نہیں آپ لوگوں کی فیکٹریاں اپنے نام کرنے کا۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ انکل پر ان کے بھائی کی اصلیت کھول سکوں، جو میں کر چکا ہوں۔ مہابیر نے اس کی پھولی ہوئی ناک کو دباتے ہوئے کہا تھا،
جس پر اشمال کتنے ہی لمحے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی قسمت کو کوستی آئی تھی، مگر آج اسے اچھے سے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی۔ اشمال کا یہ وارفتگی بھرا انداز مہابیر کو گھائل کر گیا تھا۔ وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہے اشمال کی سانس مدھم ہوئی تھی۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا، بلکہ میں یہاں ایک اور اہم مقصد کے تحت بھی آیا ہوں۔ میں انکل سے پراپر طریقے سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور اس وقت تمہیں یہاں یہ بتانے کہ کل میں بارات لے کر آؤں گا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپنا نام لگوا کر اپنی محبت بھری دنیا میں لے کے جاؤں گا، اور یہ گھمنڈی انسان تمہیں کل کے بعد روز بتائے گا کہ تم اس کے لیے کتنی ضروری ہو۔ اور ہاں، بھول جانا کہ اب تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ خود کو میرے عشق کی دیوانگی سہنے کے لیے تیار کر کے آنا، کیونکہ اس گھمنڈی شخص کے سر پر تمہارے عشق کا فتور پوری طرح چڑھ چکا ہے۔ مہابیر اپنی بات مکمل کرتا اشمال کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اشمال کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے حیا کے بوجھ سے بوجھل ہوتی پلکیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ انتظار کرنا میرا۔ مہابیر اس کے شرم سے دہکتے گالوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اشمال چہرے پر شرمگی مسکراہٹ سجائے دھڑک دھڑک کر باہر آتے دل پر ہاتھ رکھتی وہیں بیڈ پر ٹہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی حسین ہوگی۔ حقان نے ارہا کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ارہا پر بھی بہت زیادہ غصہ تھا، نہ ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ ہی اسے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بھی بہت زوردار آواز میں بند کرتے وہ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا اور گاڑی فل سپیڈ سے وہاں سے نکال گیا تھا۔ اسے ارہا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جو اس کی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ پر آتے ہی اتنے آرام سے اسے چھوڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں کیا تھا کہ ایک بار آ کر اسے بات بتا دیتی۔ حقان فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش سختی سے تنے ہوئے تھے۔ ارہا نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حقان کے غصے سے اس وقت اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ حقان، ارہا نے خود میں ہمت مجتمع کرتے اسے پکارا تھا، مگر حقان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ حقان، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ ارہا نے اس کا بازو تھام کر روڈ سائڈ کھڑے گول گپے والے کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا، جبکہ اتنی سیریس سچویشن میں اس کی فرمائش سن کر حقان نے فوراً بریک پر پیر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑی عین گول گپے والے اسٹال کے سامنے جا رکی تھی۔ حقان نے خور خوار نگاہوں سے برابر میں بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا تھا، جس سے اس وقت وہ شدید ناراض تھا، مگر اسے منانے کے بجائے اس کی بیوی اپنی فرمائش شروع کر چکی تھی۔ حقان اس وقت شدید غصے میں تھا، مگر چاہنے کے باوجود بھی ارہا کی انتہائی معصومیت سے کی گئی فرمائش کو رد نہیں کر پایا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد ہی ارہا کی فرمائش کے مطابق گول گپے اس کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ ارہا نے پوری دل جمی سے گول گپے کھاتے اسے آفر کی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے اس وقت گول گپوں سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے۔ نو تھینکس۔ حقان سرد لہجے میں بولتا چہرہ دوسری جانب مڑ گیا تھا۔ کیا تم جلدی کر سکتی ہو؟ حقان اب کی بار تب کر بولا تھا۔ شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی رخصتی کے دوران اتنی ریلیکس طریقے سے گول گپے کھاتی اپنے شوہر کو زج کر رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اسے شدید ناراض تھا۔ میں اسے زیادہ جلدی نہیں کھا سکتی، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اسے میں یوں کھا رہی ہوں۔ ارہا نے اس قدر معصوم بنتے وضاحت دی تھی کہ اس بار حقان اسے گھور بھی نہیں سکا تھا۔ اس نے پورے 40 منٹ کے اندر 2 درجن گول گپے کھائے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ اتنا کھایا تھا، جس کا ریزن لائبہ کے بار بار آتے میسیجز تھے، جو صرف ایک ہی بات بول رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دیر حقان کو وہیں روکے رکھے، جس پر ارہا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مگر اگر اب مزید وہ اپنے ہٹلر بنے بیٹھے شوہر کو نہیں روک سکتی تھی، اس لیے اس نے حقان کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی لائبہ کو میسج کر دیا تھا۔ حقان اسی سپیڈ کے ساتھ گھر پہنچا تھا، مگر سامنے لائبہ کے ساتھ باقی سب کو اپنے ویلکم کے لیے کھڑا دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ سب ان سے بھی پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ مگر پھر ارہا کا جان بوجھ کر گول گپوں کے لیے رکوانا وہ سب سمجھ گیا تھا، جبکہ ارہا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے حقان کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ حقان نے اسے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اس کی عزت سب گوہر والوں کے سامنے اونچی کر دی تھی۔ حقان ان سب سے اچھے سے ملا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس کا قصوروار نہیں تھا۔
نسرین بیگم ارہا کو حقان کے پہلو میں دیکھ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ سب لوگ وہاں موجود تھے سوائے لارے بیگم کے۔ پھولوں کے سائے تلے وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سامنے ہی انہیں لارے بیگم کھڑی دکھائی دی تھی، جو حقان سے بھی پہلے ارہا کے پاس گئی تھی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک جو بھی تمہارے ساتھ کیا وہ معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنی ایک ایک غلطی کا احساس ہو چکا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف۔ لارے بیگم نے روتے ہوئے ارہا کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے تھے جب ارہا نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ پلیز مامی جان، ایسا مت کریں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے ذرا سی بھی بدگمانی ہے۔ ارہا نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے صرف اور صرف حقان کی خاطر انہیں معاف کرتے حقان کے دل میں اپنی عزت اور محبت کو بڑھا دیا تھا۔ لارے بیگم ارہا کی اتنی جلدی مان جانے پر مزید شرمندہ ہوتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی پوری زندگی خراب کر دی تھی، مگر ارہا نے ایک پل بھی نہیں لگایا تھا انہیں معاف کرنے میں۔ لارے بیگم کے پچھتاووں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ ارہا سے ملنے کے بعد وہ حقان کی جانب پلٹی تھی۔ حقان، تم جانتے ہو پوری دنیا میں میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں کبھی تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا جو میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کی خوشیاں چھین لی۔ میں تمہاری ذرا سی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو۔ لارے بیگم ابھی مزید بول ہی رہی تھی مگر حقان شاہ اپنی ماں کا جھکا سر نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے نہ ہی ان سے معافی منگوانی تھی اور نہ ہی انہیں اپنے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھنا تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، جو کہ انہیں ہو چکا تھا، جو دیکھتے ہی حقان انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی بیوی کا ہاتھ موجود تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ان دو سب سے اہم خواتین کو ایسے ہی ایک ساتھ اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ آج ہو چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور آج ارہا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہی اپنے گزرے سالوں کی زیادتی کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ارہا کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ حقان کے دل و دماغ میں سکون اتر گیا تھا، مگر وہ ارہا سے بھی ناراض تھا۔ اپنی وہی ناراضگی جتانے کی خاطر وہ روم میں جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس نے ارہا کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ بھائی، آپ روم میں جا رہے ہیں تو رسم کے مطابق آپ کو ارہا کو اپنی باہوں میں اٹھا کے لے کے جانا ہوگا، یہ ہماری رسم ہے۔ لائبہ حقان کا ارہا کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا اور ارہا کا بار بار کنکھیوں سے حقان کو دیکھنا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر خود سے اس نئی رسم کو شروع کیا تھا۔ مگر ایسی حقان تو نہیں مگر ارہا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے خاندان میں ایسی کوئی رسم نہیں تھی۔ ارہا نے بولنا چاہا تھا جب لائبہ کے اشارے پر سب کے ایک دم اس بات میں سر ہلانے پر ارہا بیچارگی سے ان سب کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حقان خود بھی کہاں اکیلا روم میں جانا چاہتا تھا۔ سب لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ لال انگارہ ہوتی ارہا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ ارہا کی حالت مزید غار ہو چکی تھی۔ اس کا دل حقان کی بولتی قربت اور اس کی ناراضگی کے احساس کے تحت بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حقان اس سے بہت زیادہ ہرٹ تھا، یہی شے اسے بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ حقان نے روم میں آتے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا تھا۔ وعدے کے مطابق مہابیر کیانی اپنے پورے خاندان کے ہمراہ پوری دھوم دھام سے اپنی محبت کو لینے آیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد وہ سب ایک ساتھ تھے، سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ اکبر صاحب نے بارات کا استقبال نہایت ہی شاندار طریقے سے کیا تھا۔ انہوں نے فاریہ اور اس کے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا۔ فاریہ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، مگر اس کا مقصد اپنے بابا کی عزت نیلام کرنا نہیں، صرف اپنی زندگی ادیر جیسے شخص سے برباد ہونے سے بچانا تھا۔ اشمال اپنے بابا کے سائے اور اپنی دونوں بہنوں کے بیچ چلتی مہابیر کیانی کے پاس آن رکی تھی، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے سب کے سامنے نکاح کرتے اس کے بابا کے ہوتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے نام لگوا لیا تھا۔ مہابیر عقیدت اور محبت سے اکبر صاحب کے ہاتھ سے اشمال کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ اشمال کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مہابیر کیانی کے دل میں موجود اپنے لیے محبت سے بھی وہ واقف تھی اور اس کی شدتوں سے بھی۔ مہابیر کے ساتھ رخصت ہو کر کیانی ہاؤس آتے اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کول ڈاؤن، میں اتنا خونخوار بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں، مہابیر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپا شوخی بھرا انداز اشمال کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ اشمال اکبر کراٹے چیمپئن اور دنیا کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنے والی ایک نڈر اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، جو کئی بار عدیل تک کو پیٹ چکی تھی، جو اپنے تو کیا دوسروں کے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور مستقبل کی بہت کامیاب وکیل بننے والی تھی۔ وہ اس وقت مہابیر کیانی کی صحت سجائے اپنے
بے قابو ہوتے حواسوں کے ساتھ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ بھاری قدموں کی چاپ اسے اپنے دل کی سرزمین پر سنائی دے رہی تھی۔ مہابیر اس کے سامنے آن بیٹھا تھا، مگر اشمال آنکھیں موندے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے بیٹھی تھی۔ مہابیر کچھ لمحے اس کے لرزتے کانپتے وجود کی دلکش سراپے کو وافدگی بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ آپ کی یہ گھبراہٹ میرے دل کو مزید پاگل کر رہی ہے۔ مہابیر اس کے قریب جھکتا، اس کی دل فریب مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ مہابیر کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ آج پہلی بار وہ اشمال کو یوں سجا سمرا دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی حسن کی ملکہ کو دیکھ وہ اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی میرے پاس ہیں۔ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتی ہیں؟ مہابیر اس کے نہایت قریب بیٹھا سرگوشیانہ انداز میں بولتا، اشمال کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کے محبت سے چور لہجے میں کی گئی فرمائش پر اشمال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کب سے پسے پردہ رہ کر اس کی مشکلات آسان کرتا رہا تھا۔ اس کی جنگ وہ لڑ رہا تھا۔ ایسی بے لوث محبت بھلا اسے اور کہاں ملی تھی، اور نہ ہی ایسا مخلص انسان جو دل و جان سے صرف اس کا تھا۔ اشمال کو لگا تھا کہ اس شخص کو اپنا حال دل نہ بتا کر وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گی، اس لیے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے مٹھیاں بھیج کر اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی وہ مہابیر کے مزید قریب ہوتی، درمیانی فاصلہ بالکل ختم کر گئی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا دعویٰ کرتی آئی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو اشمال اکبر کے دل پر حکمرانی کر سکے، اسے اپنا گرویدہ کر سکے، مگر آج اپنے ان لفظوں کو واپس لیتی ہوں، کیونکہ اب میرا دل و دماغ پر مہابیر کیانی کی حکومت چھا چکی ہے، جو اب اس دل کی حرکت قلب کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ اشمال اس کے مقابل چہرہ جھکائے بولتی مہابیر کیانی کو پوری طرح سے فتح کر گئی تھی۔ مہابیر کے دل و دماغ پر چھایا ہر وہم اڑن چھوڑ چکا تھا۔ اس کی اشمال بھی اس سے اتنی محبت کرتی تھی، یہ احساس مہابیر کے لیے بہت ہی خوشنما تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، آج میں اس کا زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی ثبوت دوں گا تمہیں۔ مہابیر اشمال کو اپنے حصار میں قید کرتا اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کو پوری شدت سے اپنی سانسوں میں چن گیا تھا۔ اشمال اس کی وارفتگیاں سہتی پوری طرح سے خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی، کیونکہ اب تک جتنا وہ اس شخص کے صبر کو آزما چکی تھی، اس صبر کا یہ حسین انعام تو اس کا حق بنتا تھا۔ اشمال اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے اسی کی پناہوں میں جا چھپی تھی۔ ان دونوں نے ہی اپنی زندگی کی بہت زیادہ تلخیاں دیکھی تھی، مگر آج ان سب کا خاتمہ ان کی محبت سے ہو چکا تھا۔ حقان ارہا کو نرمی سے نیچے اتارتے خود اس کی جانب سے رخ موڑتا واپس پلٹ آیا تھا۔ حقان پلیز۔ ارہا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ ارہا نوریز، کیا اب کوئی اور انکشاف بھی رہ گیا ہے جسے آپ مجھے ہرٹ کر سکیں، میرے دل کو مزید توڑ سکیں؟ حقان اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتا غصے بھرے طنز میں بولا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارہا نوریز، رونا مت، ورنہ میں مزید غصہ ہو جاؤں گا۔ حقان نے اس کی نم آلود آنکھوں میں دیکھ خفگی سے اسے وارن کیا تھا، تو آپ مجھ سے ناراض مت ہونا، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میرے لیے ہمیشہ سے آپ کی سلامتی اور خوشیاں مجھ سے بڑھ کے رہی ہیں۔ اس وقت جو باتیں میرے سامنے رکھی گئی تھی مجھے لگا تھا کہ اگر میں آپ کو اپنے لیے چنوں گی تو بہت زیادہ خود غرض بن جاؤں گی، اس لیے میں نے بات کرتے کرتے ارہا کے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ تمہیں ہماری محبت اتنی کمزور لگی تھی کہ تم نے اتنی جلدی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، تم نے مجھے ذرا سا بھی اعتبار کے قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی اس تکلیف اور اذیت سے آگاہ کر دیتی۔ حقان اسے غصہ تھا، صرف اس لیے کہ اس نے سامنے یہ بات نہ لا۔ سب سے زیادہ تکلیف میں ارہا ہی رہی تھی، وہ اکیلی یہ سب سہتی اپنے دل کو زخمی کرتی رہی تھی۔ ارہا اس وقت اپنے ہوشربا حسن روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حقان کتنی مشکل سے اپنے دل و دماغ پر ضبط کیے کھڑا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ میں خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتی ہوں، مگر آپ کی دی گئی سر کی قسم تو میں نہیں توڑ پائی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے منانا نہیں آتا، مگر آپ مجھ سے مزید ناراض رہے تو میں… ارہا آپ کی بار خفگی سے بولی تھی، اسے منانا تو بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ جب حقان اس کی نازک کمر میں بازو حمال کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تو کیا؟ تمہیں اب منانا سیکھنا پڑے گا،
کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم اکثر مجھے ناراض رکھنے والی ہو۔ حقان کی گہری بے باک نگاہیں اس کے حسین روپ کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ہمیشہ کی طرح ہر بار آپ ہی منائیں گے مجھے نہیں آتا منانا۔ ارا اسی کی باتوں میں پھنستی منہ بسوڑتے فوراً انکار کر گئی تھی۔ اوکے، مجھے بالکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے منانے میں۔ حقان اس کی نازک وجود کو اپنی باہوں میں مکید کرتا اسے بھاری بھرکم دوپٹے سے بوجھ سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ ارا شرم و حیا سے خود میں سمٹ گئی تھی، مگر اس نے حقان کی باہوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آئی ایم سوری۔ حقان نے یہاں بھی بنا اس کے معافی مانگے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اس معاملے میں بھی اس سے بڑا دل رکھتا تھا، مگر ارا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہر بار حقان ہی پہل کرتا تھا، چاہے غلطی جس کی جانب سے بھی ہو، لیکن ارا آج اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم تھا۔ آپ میری زندگی کی سب سے اہم ہے، وہ انسان جس کے بغیر ارا نوریز کچھ بھی نہیں۔ آپ کا میرے ساتھ ہونا مجھے مضبوط کرتا ہے۔ آپ وہ ہیں جس نے مجھے زندگی کو جینا سکھایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں نہ ہوتی۔ آپ کے بغیر بالکل ادھوری ہوں میں۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ارا ندامت سے چور لہجے میں اپنی غلطی کا اظہار کر گئی تھی۔ حقان تو کیسے اس کے اس اقرار پر دل و جان سے سرشار ہوا تھا۔ آئندہ مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گی؟ حقان نے اس کے کانوں سے باری باری وہ بھاری جھمکے اتار دیے تھے جن کے بوجھ سے ارا کے کان بالکل لال ہو چکے تھے۔ وہ ایسے ہی اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا خیال رکھتا تھا۔ ارا کے لب مسکرائے تھے۔ کبھی نہیں۔ ارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ حقان کی قربت اور ورفتگی بھرے انداز پر اس کے ہونٹوں پر بہت ہی خوبصورت شرمگی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ مجھ پر اعتبار کرو گی؟ حقان نے اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوا تھا، خود سے بھی زیادہ۔ ارا کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا، جس کے بے مول ہونے سے پہلے ہی حقان اسے اپنے ہونٹوں سے چنتا ارا کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ مجھ سے دور جانے کا خیال پھر کبھی اپنے دماغ میں لاؤ گی؟ حقان کی نگاہیں ارا کے بنا دوپٹے کے نازک سراپے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اسے مدہوش کر رہا تھا۔ مرتے دم تک نہیں۔ ارا کا لہجہ اس بار کانپا تھا، کیونکہ حقان شاہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے اس کی دودھیا چمکتی گردن پر سجے بھاری ہار کو اتار کر اس کے بوجھ سے لال ہوتی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے اس شدت بھرے لمس پر ارا جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میرے 3 سالوں کے ایک ایک لمحے کی تڑپ کا حساب دینے کے لیے تیار ہو؟ حقان اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرواتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے مدہوشی سے بولا تھا، جبکہ ارا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں۔ ارا نے اس کی شدتیں سہتے لرزتے کامتی آواز میں جواب دیا تھا۔ ایسی کی تیسے تمہاری نہیں کی۔ حقان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے مبہوت سا اس کے قوس قزح سے سجے چہرے کو تکتے کیا تھا۔ ارا کے لیے حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں اٹھانا مشکل ہوا تھا۔ حقان یہ دل لوٹ لینے والے منظر پر دل و جان سے قربان ہوتا، اس کے چہرے پر جھکتا اپنی والہانہ چاہت سے اس میں اپنی محبت کے رنگ بھرتا چلا گیا تھا۔ پچھلی 3 سالوں میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے مانگا ہے تمہیں، اب کبھی اپنے حصار سے دور نہیں جانے دوں گا، اب ہمیشہ کے لیے تمہاری پناہ گاہ یہی ہونے والی ہے۔ حقان ارا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے بیٹھ کے جانے پڑ گیا تھا، جبکہ اس کے اتنے خوبصورت اقرار اور شدتوں بھری گستاخیوں سے گھبراتی ارا اس کے سینے میں منہ چھپاتی حقان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس نے ارا کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ ارا نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی تھی، جن کا ازالہ کرنے کے لیے رب نے حقان شاہ کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا، جس کے دل و دماغ کی اولین ترجیح ارا نوریز تھی۔ اس نے ارا سے کیا ہر وعدہ پورا کر دکھایا تھا اور ارا کی زندگی کو غموں کے سائے تلے سے نکال کر اس کو اپنی محبت اور چاہت کی بہاروں سے مہکا دیا تھا۔